بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ عدل کرو، یہ عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ صفین کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر آپ کی زرہ جو ہے وہ گم ہو گئی۔ جب آپ جنگ سے واپس تشریف لائیں تو وہ زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس سے مل گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودی سے یہ فرمانے لگے کہ یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا اور نہ ہی اس کو میں نے ہدیہ کیا۔ یہودی کہنے لگا یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو لے کر قاضی عدالت کے پاس جو ہے وہ تشریف لائے۔ جس وقت عدالت کے اندر یہ مقدمہ گیا تو قاضی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے تو اس کے اوپر کوئی گواہ پیش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا تو میرے بیٹے حسن جو ہے اس کے اوپر گواہ ہیں یا حضرت قمبر جو ہیں وہ اس کے اوپر گواہی دیں گے۔ قاضی عدالت قاضی شریح علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ قانون یہ ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق کے اندر قبول نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کے بیٹے کی گواہی جو آپ کے حق میں قبول نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرا بیٹے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی نے پھر دوبارہ جو ہے یہی کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق کے اندر قبول نہیں ہوتی اور غلام کی گواہی آقا کے حق کے اندر قبول نہیں ہوتی، اور فیصلہ جو یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی جو ہے یہ فیصلہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس کی حیرت کی انتہا ہو گئی، اور وہ قاضی سے کہنے لگا کہ یہ زرہ جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت کا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب انصاف اور عدلیہ آزاد تھیں اور ان کو جو ہے اپنے فیصلے کرنے کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے قرآن کے مطابق جو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ اپنی کلیات اقبال کے اندر ترک بادشاہ تھا ایک جس کا نام تھا مراد، اس مراد بادشاہ کا واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مراد بادشاہ نے ایک مستری سے کہا کہ وہ مسجد بنائے۔ جب مسجد بنا دی گئی بادشاہ کو پسند نہ آئی تو بادشاہ نے اس مستری کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ مستری جو ہے وہ قاضی عدالت کے پاس گیا اور جا کر جو ہے کہنے لگا ستپہ گوش سلطان شان نیم کہ بادشاہوں کا رعب اور دبدبہ جو ہے میں اس کی وجہ سے جو ہے مرعوب نہیں ہوتا، میں جو ہے قرآن کے مطابق جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہوں اور فیصلہ چاہتا ہوں۔ رنگ شاہ از ہیبت قرآن پرید، جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ مزدور اپنا فیصلہ لے کر عدالت میں چلا گیا ہے اور اس نے قرآن کے مطابق فیصلہ طلب کیا ہے، تو قرآن پاک کی ہیبت سے اس کا رنگ جو ہے وہ اڑ چکا تھا، اور اپنی نگاہیں جو ہے جب قاضی کے سامنے گیا پیش خطا چوں خطا کارا رسید، پیش قاضی چوں خطا کارا رسید، قاضی کے پاس جب وہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ پہنچا، اد خجالت دیدہ برپا دوختہ، اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گفت شاہ اد کردہ خجلت بردہ ام، اور بادشاہ کہنے لگا جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اعتراف اد جرم خود اوردہ ام، اور میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنے کیے ہوئے کے اوپر پریشان بھی ہوں۔ گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، وقت کا قاضی جج کہنے لگا کہ اے بادشاہ وقت تجھے پتہ ہے کہ قصاص کے اندر جو ہے وہ حیات ہیں، زندگی گیرت بائیں قانون ثبات، اور اسی سے دنیا کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ عبد مسلم کم تر احرار نیست، ایک مسلمان غلام جو ہے وہ آزاد سے اس کا خون کم تر نہیں ہے۔ خون شاہ رنگین تر از معمار نیست، بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ سرخ نہیں ہے۔ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑا اور افضل نہیں ہے۔ چوں مراد این آیا محکم شنید، جب بادشاہ نے
اعدلوا اقرب للتقوی، یہ آیہ مبارکہ سنی، دست خیش را آستین بیروں کشید، تو اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آستین سے باہر نکالا، مدعی را تاب خاموشی نہ ماند، آیا بالعدل والاحسان خواند، تو اس وقت مدعی جو ہے وہ خاموش نہ رہ سکا۔ مستری کہنے لگا کہ اب عدل کے تقاضے جو ہے پورے ہو چکے ہیں۔ گفت کہا کہ اد بہر خدا بخشیدمش، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے معاف کر دیا، اد برائے مصطفیٰ بخشیدمش، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پیش قرآن بندہ و مولا یکے است، اس لیے کہ قرآن کے فیصلے کے سامنے غلام اور آقا جو ہے یہ برابر ہیں۔ بوری و مسند دیبا یکے است، چٹائی پر بیٹھنے والے درویش اور اطلس کی گدی کو زینت دینے والے بادشاہ، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یافت مورے بر سلامان ظفر، سطوت آئین پیغمبر نگر، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چونٹی نے، ایک مزدور نے وقت کے بادشاہ کے اوپر جو ہے وہ ایک فتح حاصل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قرآن کا قانون چلتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آئین کی حفاظت کی جاتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اس کا رعب اور دبدبہ تھا، کہ جس کی وجہ سے سادہ سا مزدور جو ہے اور مستری جو ہے وہ بھی حاکم وقت کے خلاف جو ہے وہ عدالت کے اندر بے خوف و خطر چلا جایا کرتا تھا، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ اب یہاں پر انصاف جو مجھے ضرور ملے گا، اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی طریقہ کار ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہیں، تو اسی لیے وہ لوگ جو ہے پرامن رہا کرتے تھے، اور وہاں پر کوئی جرائم نہیں ہوا کرتے تھے، کہ وقت کے بادشاہ کو بھی پتہ ہوتا اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے جو ہے وہ وقت کی عدالت کے سامنے جو ہے پیش ہونا پڑے گا۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ جس وقت جو ہے ہر طرف جو افراتفری ہیں، اور 20-30 سال جو ہے ایک ایک مقدمے کے اندر لگ جاتے ہیں، اور عدالتوں کا نظام ہر بندے کے سامنے ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔